درخت کی کھو میں داخل ہوتے ہی اس کے چاروں طرف شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کے چیخنے چنگھاڑنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں کہ آوازوں سے بالکل نہ ڈرنا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی اس نے گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نقلی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بانسری موجود ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درخت کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آ گیا۔ شہزادے نے مزید تاخیر کیے بغیر بانسری بجانا شروع کر دی۔ اگرچہ شہزادہ بانسری بجانا نہیں جانتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بانسری کی آواز پر مدہوش ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو ایک لمبی چست لگائی اور ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلے سے گھوڑے کی بانکیں کھینچیں۔ گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہ زیب بانسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ طوطے نے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کہا، پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی یہ بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے وہ طوطے کو آزاد کر دیتا، اس کے کان میں نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے، کیا غضب کرتے ہو؟ اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتے ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہوئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آندھی کے رکتے ہی ایک ڈراؤنی شکل والی بڑھیا شہزادے کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ شہزادے کی منتیں کر رہی تھی، شہزادے، طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس نے زور لگا کر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مری کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں پڑا پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش ہی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز نیل، کنگھی، چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے ہوئے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مسہری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی ماہ نور، ہوش میں آؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مسہری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادے شاہ زیب کو کاندھے سے پکڑا اور وہ اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہ زیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے
اور انہوں نے شہزادے شاہ زیب کے ساتھ شہزادی ماہ نور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ شاہ زیب کچھ عرصے بعد اپنی شہزادی کو لے کر ملک چلا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔